أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرکاتہ. سر میرا کوشچن جو ہے ذرا سا لمبا ہے پر ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اچھا یا برا یا پھر جو زمانے کا فلو ہوتا ہے اس کے خلاف جب ہم کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ گھر میں ہو ایز اے عورت یا پھر ایز اے مرد جو بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں اس کے لیے سر ہمارے پیچھے ایک ڈرائیو ہوتی ہے. جیسے کچھ لوگ جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں, کچھ لوگ جنت کے لیے کرتے ہیں, کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کرتے ہیں, کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہیں. تو سر میرے خیال سے جو تمام یہ جو پرابلمس کا سلوشن ہے, مطلب ایک عورت کو اسٹرانگ بنانا, ایک مرد کو اسٹرانگ بنانا, اپنے بچوں کی تربیت کرنا, اس کے پیچھے یہ جو ایک ڈرائیو ہوتی ہے, ہر بندے کی اپنی ایک الگ ڈرائیو ہوتی ہے. تو سر اس چیز کو ایمپلیفائی کیسے کیا جائے, اور مطلب صحابہ کو اس چیز میں اوج کمال کیسے حاصل تھا؟ مطلب اسلام تو آج بھی وہی ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کے لاز, قرآن, سنت, حدیث آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی. تو آج میں کیا فرق ہے اور مطلب ان کے زمانے میں کیا فرق ہے؟ سر دیٹس آل. یہ آپ کا سوال جو ہے نا وہ اچھا ہے, گہرا ہے. اس کے لیے مجھے واقعی 14 سال کی پوری فلم میرے سامنے چل رہی ہے کہ کیسے کہاں پہ چینجز آئی ہیں, ورلڈ ویو کیسے کرپٹ کیا گیا ہے, اسپیڈ آف انفارمیشن, ایکسیس آف انفارمیشن کتنا زیادہ ہو گیا, کلچرل باؤنڈریز کدھر کدھر سے ڈفرینشیٹ ہو کے سائڈ پہ آئیں. پر آپ ایک پاکستانی ہیں, آواز سے ایسے لگ رہا ہے انڈین ہے آپ کے, مطلب اردو سے, سوری آواز سے کہہ رہا ہوں, آپ کے زبان سے. تو آپ اس لینس سے دیکھ رہی ہیں کہ جس لینس کے تھرو آپ کو صحابہ جو ہے نا تھوڑے سے ایلین لگتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ کبھی پنڈی اسلام آباد تو نہیں رہے, وہ نہ لاہور, کراچی, دلی, تو انہوں نے کبھی ایسے کام ہی نہیں کیے کہ جو یہاں پہ ہمارے لیے نارمل ہے. تو نہیں تو عرب بھی نا, اس وقت عرب بھی اپنی سائیکالوجی کے لحاظ سے تو کہیں سے بھی ہم سے فرق اتنے میں نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ورلڈ ویو کامن ہے. سائیکولوجیکلی یو ٹاک ٹو این عرب وومن, آپ کا نام نوشین تھا, بریرہ, تو آپ ایک عرب فلسطین کی لڑکی کو, قطر کی لڑکی کو, دبئی کی لڑکی کو, کویت کی لڑکی کو جو عرب ہوگی اس سے بھی بات کریں گی, اس کی بھی تقریباً وہی فیسنیشنز ہوں گی جو آپ کی. تو آپ نیو یارک جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا یار 5% ڈفرینس آ رہا ہے. ٹاپ 10 دعائیں بھی وہی ہیں ان کی. حیرت ہے, مسلمان کی بھی وہی دعا ہے جو غیر مسلم کی دعا ہے. تو فائدہ کیا ہوا اسلام کا؟ آپ کی بریرہ اور میری, آپ پورے گروپ میں سب کی ٹاپ 5 یا ٹاپ 3 پریئرز نکالیں گی اس وقت جو گروپ میں ہے, اور لکھوائیں گی, اور وہ پوری کی پوری مائکروسافٹ ایکسل میں سورٹ کریں گی, تو پتہ چلے گا کہ 3 دعائیں سب کی کامن ہیں, اور 3-4 تو ایک دوسرے سے ٹیسٹ لیتے بھی جب ہم کوشچن فل کرتے ہیں نا, جان کے 2 ایک دعائیں امت کی بھی ڈال دیتے ہیں, اصل میں نہیں کوئی مانگتا امت کی دعائیں, ٹھیک ہے. سو لوگوں کی دعائیں بھی کامن ہوتی ہیں. نیو یارک میں بیٹھی لڑکی کی بھی اتنی دعا جتنی آپ کی, آپ آپ کی عمر کی, مطلب 20 اور 30 کے بیچ میں, ایون 20 اور 50 کے بیچ میں بھی سب کی سب لڑکیوں کی وہی دعائیں. ایکچولی 50 میں تو وہ دعا اور چمک جاتی ہے. سو اٹس دیٹس وائی آئی نو کہ تھاٹ لیڈرشپ جو ہے نا کتنی بڑی چیز ہے. صحابہ کے دور میں جو تھاٹ لیڈرشپ تھی وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے, بس یہ فرق تھا. اب ہمارا تھاٹ لیڈر اس وقت ہیوم ہے یا ڈیکارٹے, ایکچولی تھوڑا کارل مارکس ہے, تھوڑا, ٹھیک ہے. ورنہ وکٹورین ٹائم کا تھاٹ لیڈر ابھی تک ہمارے پر آیا کیوں ہے؟ وائی ڈو یو تھنک ہم سب کی دعاؤں میں پیسہ کامن اینٹی ہے؟ یہ آپ نے کیوں سوچ لیا؟ یہ ہم سوچتے ہیں نا, جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی دعا اور میری دعاؤں کی 5 ٹاپ 10 دعائیں مانگے ابو بکر صدیق اور میں, تو 8 ایک تو کامن نکل آئیں گی. آپ کو حیرت ہوگی ان کی ٹاپ 100 میں بھی وہ دعائیں نہیں ہیں جو ہماری ٹاپ 10 میں. یہ ہے اصلی مسئلہ. ہم لوگوں کو وہ والی دعا مانگنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک
क्लीशे बन चुका है जो साहबा की दुआएं थी, क्लीशे, क्योंकि इट्स लाइक वी डोंट रियली मीन इट, इट्स जस्ट अ क्लीशे। बस ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी हुई है। आप कभी नबी अलैहिस्सलाम की दुआएं जरा पढ़ें, दुआएं जो मुस्तनद हदीस में नबी अलैहिस्सलाम की अपनी दुआएं, तो आपको पता चलेगा उनका वर्ल्ड व्यू क्या था। दुआओं से पता चलता है वर्ल्ड व्यू क्या है, उनकी फैसिनेशन कर्व क्या थी। जरा सोचें, जन्नत में उम्मत की कसरत पे फख्र होगा मुझे, मकाम महमूद, मतलब आप सोचें हम में से किसी ने कभी जन्नत के अंदर अपने दरख्तों की तादाद या अल्लाह ताला से कुर्बत के लिए दुआ की होगी, अल्लाह मुझे जन्नत का वो हिस्सा दें जो बेशक तेरे सबसे करीब हो, बेशक नीचे वाले का कोई सेक्टर हो तेरे करीब, कभी कोई मांगेगा ही नहीं दुआ। मांगेगा तो वो फिर रूमी और स्पिरिचुअल सूफी इस तरह की रखते हैं, उसके ऊपर टैग लगे होंगे तेरी तो वो फैशन है, वो भी शायरी कर रहा होगा अपने साथ भी। He doesn't really mean it. Nobody, everyone knows he doesn't mean it. So सहाबा की दुआएं, सहाबा की रोज के इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि जो सुबह की पहली किरण उसके ऊपर, पहली किरण जब देखी सूरज की पहली किरण, और वो उम्मत के लिए दुआ गो ना हो, उम्मत का मसला उसके सामने ना आए, तो मुसलमान तो हुआ ही नहीं अभी वो। ये सहाबी नहीं है, ये इमाम जाफर सादिक सहाबी नहीं है, समझे, नबी अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं मगर सहाबी नहीं है। मतलब अभी तक मामला वैसे ही चल रहा था जैसा चल रहा था। खैर ये तो नबी अलैहिस्सलाम का अपना घर है इमाम जाफर सादिक, तो इधर तो प्योरिटी रहनी थी। मगर इस टाइम भी हजाज में यूसुफ जिंदा है, इमाम जाफर सादिक हजाज में यूसुफ के टाइम पे, ठीक है। मैं आपको अजीब सी बात बताऊं भैया, इवन हज्जाज बिन यूसुफ की भी 10 में से 8 दुआएं अबू बकर सिद्दीक वाली होनी है। हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम जाबिर 2 नंबर आदमी की भी दुआएं 10 में से 8, चलें 8 नहीं तो 5 तो एटलीस्ट पक्की बात है। थॉट लीडरशिप की बात होती है, उस वक्त के दौर का की सोच का एंकर कौन है, सोर्स क्या थी। हमने नबी अलैहिस्सलाम को पहचाना ही नहीं ना। आप जिस दिन आपको पता चलेगा कि प्रोफेसर सल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थॉट की ओरिजिनेशन, उनका स्कोप, उनकी पर्पस स्टेटमेंट उम्मत के लिए क्या है, वो अपने लिए क्या है, लोगों के लिए क्या है, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट वही डेकार्टे की वही है, ठीक है, वही मतलब है इम्तिजाज वही है, दुआएं तो बिल्कुल ही उल्टी हैं डेकार्टे की, ह्यूम की वही है, सो नीचे की वही है। आई स्वेयर टू गॉड नीचे की तो एग्जैक्ट तरीके का टेक्निक भी वही लगाने की कोशिश कर रहा है नीचे, द ओवरमार्स ऑफ नीचे इज एग्जैक्टली द प्रोफेट सल्लम in a lot of ways। अब नीचे पढ़ें जरा, आपको पता चलेगा। इकबाल की खुदी नीचे की ओवर मंच के करीब करीब आती है ना, तो खुदी हम किसे देखते हैं, हम जब खुदी सोचते हैं तो क्या कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ही कहते हैं, और क्या कहते हैं। खैर नबी अलैहिस्सलाम तक तो खुदी भी नहीं पहुंचती, खुदी भी सहाबी तक ही जाती है। नबी अलैहिस्सलाम is a way bigger spectrum than just the खुदी of इकबाल। But what I'm saying is the philosophers come up with this diagram कि सोचने कैसे, और वो 1% होते हैं दुनिया में, वही 200-300 बंदे हैं जो दुनिया की दुआएं पूरी करवा, दुआएं मंगवा रहे हैं लोगों से। किसी को सोच सकते हैं इमैनुअल कांट जर्मनी में बैठा हुआ पाकिस्तानी लड़की की दुआएं करवाएगा, कोई दुआएं करवाएगा, कौन सी दुआएं मांगनी, इतनी ताकत होती है सोच में। इमैनुअल कांट बताएगा कि मियां वाली की लड़की अल्लाह के नाम से, अल्लाह से पूछते हुए, अल्लाह से बात करते हुए अकेली नमाज में दुआ कौन सी मांगेगी। ये फर्क है कि प्रोफेसर सल्लम को कैसे देखना आपने। नबी अलैहिस्सलाम दुआएं मंगवाते थे, आपकी औकात वही होती है बरीदा जो अकेले में सजदे में रोते हुए दुआ मांगती हैं, असली औकात वो है आपकी, वो है आप असल में। That's who you are, that's who I am। उसको कोई नहीं सुन रहा होता ना, दिलों में मांगते हैं दुआएं। तो आपने और मैंने दुनिया को, कायनात को ऐसे ही देखना है। अब आपको तब पता चलेगा कि अल्लाह का सबसे बड़े एहसानों में से एक एहसान, उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इतना बड़ा सोच का सोर्स हमें मिल गया हुआ है, और हमें दुआएं कौन मंगवा रहा है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कैपिटलिस्टिक नहीं था, हम पैसों की दुआएं मांगते हैं। हमें दुआएं मंगवा रही है विक्टोरिया, अल्लाह की कसम विक्टोरियन राज में ये सारा का सारा चक्कर चला हमारे साथ। क्वीन विक्टोरिया के छोटे छोटे बोने जो उसके दरबार में बैठते थे, किताबें लिखते थे, वो बताएंगे कि साहिल अदीम रात को सजदे में दुआएं कौन सी करेगा। सोचें अल्लाह ताला हमें देख के क्या, फरिश्तों का क्या, जो मेरे लेफ्ट राइट पे फरिश्ते हैं, वो एक दूसरे को देख के क्या सोचते होंगे
کیا چیز ہے, مانگ رہا اللہ سے, بکنگم پیلس میں بنائے ہوئے چارٹر کے اوپر بیٹھا ہوا, کہ جملے رٹے میں اس نے, اس کو خود بھی نہیں پتا, اتنا چھوٹا بونا ہے یہ, کہ وہ چارٹر جو کہ ہالینڈ میں لکھا گیا تھا وہ اس نے سبحان ربی الاعلیٰ کے دو سبحان ربی الاعلیٰ پوچھتا ہے, پھر درود پڑھتا ہے, پھر دعا مانگتا ہے جو کہ ہالینڈ میں لکھی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ ہے کہانی میری اور آپ کی. اس لیے کہہ رہے ہیں سوچ, جو بندہ سوچ غبن کر گیا نا اپنے بچوں کی, وہ ہے اصلی ڈاکو, وہ ماں اصلی ڈاکو ہے, باپ اصلی ڈاکو ہے, جس نے یہ نہیں بتایا کہ سوچنا کیسے. دس از اے پرابلم آف ایٹرنیٹی. مطلب یہ چھوٹا مسئلہ ہوتا کہ خیر ہے یار 10 سال میں خود ہی بندہ باہر آ رہا تھا اس سے, ٹھیک ہے, کرکٹ کا شوق ہے, سنگنگ کا شوق ہے, نکل جائے گا. یہ آخرت کا مسئلہ ہے, تو کہ میں دعائیں کون سی مانگ رہا ہوں, میں چاہتا کیا ہوں لائف سے. So it's just those 200-300 people. ارسطاٹل سے شروع کر لیں, چلیں آپ 326 قبل مسیح سے, علی وہ تو الیگزینڈر ہے, تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, پھر ساکریٹیز پہ آ جائیں, سینٹ اوگسٹین پہ آ جائیں, ٹرٹولین پہ آ جائیں. سوچیں ذرا, کانسٹینٹینوپل بتائے گا اللہ کی کتاب کو کیسے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام سارا کچھ زیرو پہ لے جاتے ہیں کہ پرانی تمام شریعتیں کینسل. آپ سمجھ کے حدیثوں کو کہہ دیکھا آپ نے, شریعتیں کینسل کر دی نبی علیہ السلام نے, کسی بھی نبی نے ایسے نہیں کیا تھا. ادھر نبی علیہ السلام نے کہا بس پرانے قانون ختم, بس نیا قانون اب میں دے رہا ہوں تمہیں, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کسی چیز کو ویلیو دینی نہیں جب تک کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. اور ہم نے نبی علیہ السلام کے بعد, میں حیران ہوں اس وقت مجھ سے ایک بندہ بحث کر رہا تھا عید سے پہلے, ایمینول کانٹ کو اسلام کو بتا رہا ہے, پروو کر رہا ہے ایمینول کانٹ کے تھرو. ایمینول کانٹ بتائے گا جو نبی علیہ السلام کے خلاف توہین رسالت کتابیں لکھتا رہا ہے. یہ بے وقوف چھوٹا سا سوڈو انٹلیکچوئل ٹٹو مجھے سمجھا رہا تھا کہ ایمینول کانٹ اسلام کی باتیں کرتا تھا. مطلب سوچیں کتنے انفلوئنس ہوتے ہیں ہم لوگوں سے, سوچ سے کتنے انفلوئنس ہو رہے ہیں کسی کو, کہ اس کی سوچ کو اللہ کی سوچ, اللہ کے قوانین کیا اس کے سوچ کے تھرو فٹ کرتے ہیں, اللہ کا قانون انٹرپریٹ کرتے ہیں اس بندے کی سوچ کے تھرو. اتنی طاقت ہوتی ہے ایک آدمی میں دوسرے آدمی کے اوپر. اس لیے ضروری ہے نبی علیہ السلام کی پریزنس, ان کی سیرہ ہر بچے کو سکھانی. قرآن سے ہی پہلے میں کہتا ہوں کہ جو بچے اپنے بچوں, لوگ اپنے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں نا, میں ان کو بھی یہ مشورہ ہوں کہ حفظ بھی یار بعد میں کرانا, پہلے سیرہ کرا دو اس کو. اس کے اوپر کوئی اور حاوی نہ ہو جائے, کوئی اور سوچ کو سٹینڈرڈ نہ بنا کے چلی جائے, صرف نبی علیہ السلام سٹینڈرڈ ہے بس. کوئی فلاسفر نہیں ہے مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو فلاسفر سمجھ رہا ہے, وہ کسی اور دین میں چلا گیا. ہمارا صرف ایک فلاسفر ہے, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی کو جرت کیسے فلسفہ مارنے کی, وہ کیا وہ سمجھتا نبی ہے, وہ اس میں بھی کوئی کتاب آنی ہے آئی ہے. سو وہ فلاسفی آتی ہے پھر صحابہ تک ڈائریکٹ آ رہی تھی. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے پھر وہی یورپین ڈسینٹ آف ٹرانسینڈنس بولوں گا اس کو, آف دا فلاسفی نیچے لائے, دروازے کھولے ہم نے, لاؤ انلائٹن ماڈریشن کرو, مامون رشید سے شروع کرو. یہ امیدز نے پہلے سٹنٹ مارا, پھر عباسیوں نے سٹنٹ مارے, ایسی ایسی چیزیں اوپن کی, سیلیبریٹی ہوٹ دیا ان کو, کہ جو ڈیبیٹ کرتے تھے نعوذ باللہ اللہ پہ. تم سے اتنے مطلب اتنے تم ڈرپوک ہو, لوگوں کو اتنا خوش کرتے ہو کہ تم اللہ پہ ڈیبیٹنگ کروا رہے صرف اس لیے کہ ہاں نہیں میں لبرل ہوں یار, میں ہر ایک کو الاؤ کرتا ہوں. بھائی کو ہر چیز الاؤ کرو, کس نے کہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں زنا بھی الاؤ ہو جائے, مگر ڈیریت کی ڈیبیٹ کو سیلیبریٹائز کرنا, فیسٹو بنانا, یہ اصلی مسئلہ جس کی وجہ سے سوچ کے سٹینڈرڈ زیرو میں چلے گئے ہمارے. اور اب اس کا چھوٹا سا آؤٹ پٹ کیا ہے, اسلام آباد میں ایک لڑکی ہے یا ایک دبئی میں لڑکی ہے, اس کو 5 آنٹیاں بیٹھ کے بتاتی ہیں, بیٹا بات سن, اصلی کہانی پتہ کیا ہے؟ اصلی کہانی ہے کہ تیرا شوہر جو مرضی کر رہا ہے, تو طلاق نہیں لے سکتی بس. کیوں؟ کیونکہ 8 دعائیں جو ہماری ہیں نا, ان میں سے 10 میں سے 8 وہ پیسوں کی ہیں. اور بھائی تو سے کہاں, تو روڈ پہ آ جائے گی. یہ سوچے کیپٹلزم آف ہالینڈ فیولڈ بائی وکٹوریا, کدھر سے ہمیں کہاں سے اٹھا کے نیچے لے کے آ گئے. اور بہانے کیا کرتے ہیں, اللہ کی قسم میرے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں اس وقت کہ ساحل ندیم آپ پیسوں کے خلاف باتیں کرنے والے اینٹی اسلامک مدعا عبد الرحمان بن عوف کو آپ نے, اور عثمان کے علاوہ ہم آپ کو 50 نام بتائیں, ویڈیوز بن رہی ہیں ساحل صاحب, ہم آپ کو 50 نام بتائیں
آپ نے کہا صرف 2 ہی امیر صحابی تھے. میں نے خود بولا کروڑوں کے تعداد میں مسلمان پیسوں والے ہیں, مگر ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا, جتنا مرضی پیسہ نکال لیں اس کے اندر سے, جتنا مرضی پیسہ ڈال دیں اس کے اکاؤنٹ میں, ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو فلسفہ محمدی پہ نہیں تھا. وہ نکال کے دکھاؤ پھر مجھے. So it's a problem of a very very deeper rooted nature کہ جب میری باتوں کو آپ یا کسی بھی انسان کی باتوں کو, میں کہنے کی کیا اوقات ہے, کسی بھی انسان کی باتوں کو آپ اس چیز کے اوپر کاؤنٹر کروائیں اور کہیں کہ نہیں یار تیرے پاس سب کچھ ٹھیک ہے مگر تیرے پاس آ کے پیسے نہیں ملتے یار, تو اینڈ میں آ کے جنت دوزخ کی باتیں شروع کر دیتا ہے. پیسے والا بندہ کی طرح جو ہمیں پیسوں کی ٹیکنیک سکھائے. سوچیں ذرا, پھر یہی ہے کہانی. پھر ایسے ہی ہوگا بھائی. پھر واقعی شاید طلاق 30 سال بہن بھائی آپس میں اکٹھے رہیں, 30 سال, اور جیسے ہی باپ مرے ایک گھر کے پیچھے 40 سال کے اپنے کلوز نیٹ بانڈ کو توڑ دیا. باپ تو ایسے ہی قتل ہوتے ہیں نا, اور کیا ہے باپ کی اوقات, جب تک زندہ ہے تب تک پراپرٹی اس نے نام نہیں کی بچوں کے. یہ ہم سب کو پتا ہے, ہم کیا کہانی ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. باپ کی اوقات وہی ہے جو جب تک وہ اپنے گھر کی پراپرٹی کسی کے نام نہیں کر دیتا بچوں میں. سو یہ چینج جو ہے نا, یہ اوور اے پیریڈ آف ہنڈریڈز آف ایئرز آتا ہے, مگر کرتا کون ہے یہ؟ جب ہم سیلیبریٹی بناتے ہیں نا 2 نمبر بندوں کو, تب سوچ ختم ہوتی ہے. That's it. ہم نے ان 2 نمبر اسکالرس کو, ان 2 نمبر فلاسفرس کو سیلیبریٹی بنایا کہ جو نبی علیہ السلام کی سوچ کے علاوہ کوئی اور سوچ دے رہے تھے. بس اتنی سی بات ہے, چاہے وہ گورا تھا چاہے مسلمان تھا. I don't care. That's it. And that's why ہماری دعائیں بدل گئیں اینڈ ہمارے ڈر بدل گئے. ڈر ہی ہوتا ہے نا, دعا اصل میں تو ڈر کے خلاف مانگی جاتی ہے. جس چیز کا ڈر ہوتا ہے اس کے خلاف دعائیں مانگتے. جب ہمارے ڈر اس طرح کے ہوں کہ جو موت سے ڈر ہو, غربت سے ڈر ہو, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں یہ تمہیں غربت سے ڈرائے گا شیطان, تمہیں موت سے ڈرائے گا. تو بقرہ کیا ہے, تمہارے حق میں جو چیز بہتر ہے اسی سے تم ڈر رہے ہو. تم اب اس چیز سے انکار کر رہے ہو تو تمہارے حق میں چیز بہتر ہے. کس چیز کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں؟ لڑائی سے. جب یہ عہد کی لڑائی ہونی تھی کہ تم بھاگ رہے ہو جہاد سے, حالانکہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تم اس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو کہ تم گھر میں رہو, حالانکہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. سو اٹس اے بگر کینوس جس میں آپ بیٹھ کے دیکھیں گے بحیرہ, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے کب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے. آپ کو نظر آ جائے گی ٹائم, ایگزیکٹ ٹائم بھی نظر آئے گا. اس ٹائم پہ چھوڑا تھا, گھڑی پہ وہ ٹائم بھی, خالی سال نہیں. وہ جب یہ بیلفر اگریمنٹ جیسے اگریمنٹ یا یو این لیجسلیشن جیسے لیجسلیشن یا او آئی سی جیسے کانٹریکٹ لکھے جا رہے ہوتے ہیں. جب پبلشر پبلش کرتا ہے ڈیکارٹے کی کتاب یا کانٹ کی کتاب پبلش, جب وہ پرنٹ کا آرڈر دیتا ہے, بٹن دباتا ہے, دیٹس وین the migration happens from a Muslim mind to anything else than Muslim mind. Even down to the nano second آپ کو پتہ چلے گا کہ کب نبی علیہ السلام سے ہم دور ہوئے, ہم نے کب اپنا دین چھوڑ دیا تھا. That's how easy it is. If you only have if you're only looking for it. If you're not looking for it, you're never going to find it. But if you're looking for it, I swear to God, a lot of people have found the exact moment in time جب میں نے اسلام چھوڑا ہے. میں نے کیا پوری کی پوری قوم نے اسلام چھوڑا. سو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ واپس کیسے لانا ہے اسلام. بس اتنی سی بات ہے. واپس کیسے ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب کی دعائیں منگوائیں. ویسے ہی سائل کے بیٹے شافی کو جب گوئی لگے گی انشاءاللہ اللہ کے میدان میں, تو اس کے منہ سے بھی فزت برب کعبہ کیسے نکلے گا, وہ طریقہ پتہ چل جائے گا. پھر طریقہ پتہ چلے گا نا, کیونکہ ہمیں پتہ طریقہ چھوڑنے کا طریقہ پتہ ہوگا تو پکڑنے کا بھی طریقہ ڈھونڈیں گے. You understand me? جب پاکستانی باپ اپنے بیٹوں کے لیے اللہ کے راستے میں مرنے کی دعائیں مانگیں گے نا, جو انشاءاللہ میری قبول ہوگی انشاءاللہ میری اپنے اور میرے بچے کے بارے میں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اس طرح کی دعائیں مانگے تو سائڈ پہ میں خوبصورت بیویوں کی دعائیں نہیں مانگ سکتا, میں تو مانگ ہی موت رہا ہوں. پھر مجھے ڈی ایچ اے کے پلاٹ نہیں چاہیے ہوتے نا. پھر آپ کو پتا ہے وہ اس دل سے مانگ ہی نہیں سکتے. ایک ہی دل سے موت اور ایک ہی دل سے زندگی نہیں مانگی جا سکتی بھائی. سو انڈرسٹینڈ, اس دل کے اندر وہ طاقت ہی نہیں رہتی کہ زندگی مانگے کے. جب سائڈ میں مانگ چکا ہے دل سے اپنے پورے کے پورے نیت سے اللہ کے راستے میں موت مانگی ہو, اس نے کیا پلاٹ مانگنے. ٹھیک ہے. سو it's all about a simpler angle. Don't complicate a rocket, don't make a rocket science out of it. Right? اور یہ philosophers
یہ جتنے بھی ہیں نا یہ ایک دو کام کی بھی باتیں کر دیتے ہیں بیچ میں, ایسی راکٹ سائنس کھولیں گے کہ ان کا اپنا بیٹا, ان کا اپنا کنٹمپریری بھی 10 دفعہ کتاب پڑھتا ہے, کہتا ہے اچھا آپ کو کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی. اور ایک ہمارا نبی علیہ السلام کا فلسفہ ہے, جو ریڈی والا بھی پڑھے گا تو وہی مطلب لے گا جو راکٹ سائنٹسٹ بیٹھا ہے وہی مطلب لے گا. یہ ہوتا ہے جوامع القلمی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے جوامع القلمی عطا کی, جو پڑھے گا اس کو وہ مطلب نکلے گا کہ جس کو اللہ کی راہ میں لے جائے گا, جتنا مرضی جس مرضی اینگل سے پڑھے گا حدیث کو. سو اٹس اور آپ پڑھ کے دیکھیں ڈیکارٹے کی کتاب یا کارل مارکس کی, تھیوڈور ہرٹزل کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے لے کے 5-5 ہزار صفحوں کی جلدیں, انسائکلوپیڈیا پڑھیں ان کی طرح, یا جان لاکس کے ایسیز پڑھیں. آپ پڑھیں ذرا, آپ کو پتہ چلے کہ او مائی گاڈ یہ کیا, اپنے آپ کو کنفیوز کر رہا تھا, مجھے کر رہا تھا, پتہ چل جائے گا کیا لکھا ہوا ہے. اپنی مرضی کا ایبسٹریکٹ, اس کو بارنم سٹیٹمنٹس کہتے ہیں. ایبسٹریکٹ اور بارنم سٹیٹمنٹس کے اندر کتابیں لکھتے ہیں جان کے, جیسے وہ ہاروسکوپ نہیں لکھتے آپ کا یہ ہفتہ کیسے رہے گا, کینسر یہ ہے تو اسپائسیز یہ, جو پڑھتے ہیں اپنا اس کو اپنا ہفتہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے, اپنی کوالٹیز ٹھیک لگ رہی ہوتی, جان کے ایسی سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تاکہ اس میں سارے فٹ ہو سکیں. ایبسٹریکٹ اسے ٹرمینالوجی کہتے ہیں, کیونکہ اس وقت سائنسدان جو تھے وہ راکٹ سائنس کی کوشچن لکھ رہے تھے. ان دونوں فلاسفرز نے جان کے ایسے ایسے الفاظ اور ٹرمینالوجی بولی کہ ہمیں بھی بڑا پتہ ہے, ہمارا دماغ بھی بہت بڑا ہے, جیسے کنفیوز کر دیا لوگوں کو. سو it's a deeper issue. Only kids can solve it if they have a momentum. Mothers can solve it if they are, ان کی نیت ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو اس راہ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. And that's the only solution. Sorry, tough ہے. tough اس لیے کہ 2 نمبر ماں باپ تھے, ہم سب کو پتہ ہے. اس ہمارے دادا تو اور بھی زیادہ ویک تھے, اسلام سے الرجک تھے, ماننا پڑے گا ہم سب کو. جان کے کلچر بس CSS کر لو, گورنمنٹ جاب ہو جائے. یہ والے ایسی لعنت برس رہی ہو ہماری ترکے میں, ایسی انہیریٹنس ملی ہو ہمیں, بڑا گھر اور بڑی گاڑی, پیاری بیوی اور 6-7 بچے, یہ ہماری لائف ایسپریشن تو دعاؤں کا منبع ہو, تو پھر ہم نے کیا موت کی دعائیں مانگنی اور اللہ کی قربت کی دعائیں مانگنی. ہمیں ترکے میں ملی ہیں, انہیریٹنس میں ملی ہیں. انڈرسٹینڈ دس. اور ابھی بھی سانپ رینگتا ہے سینے پہ جب ایسی باتیں سنتا ہے آج کا مسلمان کہ یہ کیا آپ ایکسٹریمزم فنڈامنٹلزم پھیلا رہے ہیں. کون سے ایکسٹریمزم میں نے بولا ہے, سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں ایکسٹریمزم ہے یا ٹھیک ہے. تو اتنا ایکسٹریم تو ہمیں جانا پڑے گا کہ دماغ کھول دیں. سوری, یہ والی ایکسٹریم ہے جسم کا یہ والا حصہ, ٹھیک ہے. تو اس ایکسٹریم تک تو آئے نا, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.